سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سے بات ہو، ایک امید کی کرن بھی ہمیں نظر آتی ہے اور آپ کا آپٹیمزم میں بڑا ذاتی طور پر بھی فین ہوں. آپ جو موجودہ معروض ہے سیاست کا اور جو حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں وہی آپٹیمزم نظر آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آپ کے تھے یعنی کہ اس طریقے یہ اپ ہولڈنگ ڈیموکریسی اور جو رول آف لا ہے، اس حوالے سے آر یو اسٹل آپٹیمسٹ کہ چلیں دلی دور است مگر دلی جو ہے وہ انکا نہیں ہوئی؟ جناب اعتزاز صاحب. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہی میرا خیال ہے اور یہی میری امید اور توقع ہے، یہی میرا یقین ہے. اور یقین اس لیے ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ مجھے علم ہے اور لوگوں کو بھی علم ہے کہ کتنا پریشر عمر صاحب اندیال پہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے آئین کے ساتھ. مجھے افسوس ذرا اس پہ ہو رہا ہے، ایک بڑا تأسف تھا. میرے چونکہ سارے ہی جاننے والے ہیں، دوست ہیں میرے ساتھ، ایز ینگر لائر وکالت کرتے رہے ہیں میں، اور برائٹ لوگ ہیں، برائٹ وہ چار جو کہ جنہوں نے یہ مطلب کہاں سے مردہ لے آئے وہ کہ جی 4-3 کا فیصلہ. یہ اگر صرف گورنمنٹ کہتی رہتی تو ٹھیک تھا، یہ اگر جج ہی کہنا شروع ہو جائے، لکھنا شروع ہو جائے، جو 4-3 کا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ بینچ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. مختصر عرض کروں گا کہ 9 ججز کے بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیف جسٹس ریکانسٹیٹیوٹ کرے. وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا اور 2 ججز نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھتے. وہ 2 ججز ریکیوز کر گئے. وہ 5 ممبر کا رہ گیا. 5 ممبر میں 2 نے اختلافی ووٹ ڈالا اور 3 نے اکثریتی ووٹ ڈالا. اب وہ 3-2 کا فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ خود وہ 5 جب بیٹھے 3 دن بحث کے بعد 5 ہی بیٹھے تھرو آؤٹ دی بحث، تو انہوں نے 5 نے جو لکھا فیصلہ، کامن فیصلہ جو عدالت میں سنایا چیف جسٹس عمر صاحب اندیال نے، وہ یہ تھا. اب کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 وی آر گیونگ دس. اب میجورٹی آف 3 against 2 جب وہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ یعنی 5 ججز کا فیصلہ ہو گیا. اب 5 ججز نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ. اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی لکھتا ہے کہ میری ویو یہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں اور ہم چاروں کا ویو یہ ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب فیصلہ آ گیا 1 مارچ کو، اس کے بعد اگر میں جج ہوں اور میں ایک ججمنٹ لکھتا ہوں تو میں وہ ٹھیک ہے، وہ اخبار ڈان میں مضمون بن سکتا ہے، وہ کیمبرج لا جرنل میں مضمون بن سکتا ہے، بڑی لرننگ اس میں آرگومنٹس ہیں اور دلیلیں، پر وہ ججمنٹ ہرگز نہیں بن سکتا. ایسے جج صاحبان نے جنہوں نے 3 دن آخری دن بحث ہی نہیں سنی، جو بحث نہیں سنتا مکمل A to Z، وہ جج وہ اس کیس میں جج نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، کچھ اور ہو. اب وہ فیصلہ نہیں دے سکتا. اب یہاں یہ پتہ نہیں کس طرح یہ اب ان 4 ججز کی وجہ سے یہ ایشو کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے کس مطلب ذہن سے یہ کھڑا کیا. اب وہ چاروں کے چاروں وہ لوگ جو تفریق ڈالتے ہیں لوگ، وہ کھڑے نظریہ ضرورت سے، کیونکہ نظریہ ضرورت یہ کہتا ہے کہ جی 90 دن کے اندر، آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. نظریہ ضرورت کہتا ہے نہیں سر، پر بڑی ضرورت اور بھی ہے نا، اور بھی دیکھنی چاہیے. آئین اکیلا تو نہیں ہے نا، آئین کے علاوہ بھی چیزیں، اور دیکھیں آپ کے پیسے نہیں ہیں، دیکھیں آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے. آئین کہتا ہے ہر چیز ہو نہ ہو آپ نے 90 دن کے اندر آن اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days. بڑا نیگیٹو امپیریٹو. اچھا جی اعتزاز صاحب معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت چیزوں پہ بھی بھٹی صاحب نے بھی آنا ہے. آڈیو کمیشن پہ حوالے سے میں نے آپ کو کل کوٹ بھی کیا، آپ نے بڑی صراحت سے بتایا تھا کہ آڈیو کیسے ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے. تو ایک آڈیو کمیشن کی کیا قانونی حیثیت آپ کی نظر میں ہے، اور آڈیوز کا جو کیا یہ بڑا ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے اور اس پر ایک جو کوٹ بنی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آڈیو اگر قانون کے مطابق لیا جائے، جس کے لیے آپ کو عدالت کی پرمیشن چاہیے، اور ٹیررزم اور اس قسم کے معاملات پہ ہو سکتی ہے، جس شخص کے بارے میں آپ ٹھوس ثبوت مہیا کریں عدالت کو بفور ٹرائل،
ٹرائل میں تو پھر ثبوت دینے ہی پڑیں گے, اور وہ بفور ٹرائل جب آپ کو ثبوت دیں تو اس کے بعد عدالت سمجھے کہ مناسب ہے, آپ بھائی اس بندے کو, یہ بندے کے خلاف ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں یہ پروف آیا, یہ ایکٹیویٹی ہے, یہ ٹیررسٹ لگتا ہے, تصویریں لگی ہوئی ہیں, ابھی پروف نہیں ہوا پر وہ آپ پرائما فیسائی اس کو بازی نظر میں اس کو آپ بند کر سکتے ہیں. آپ ورنہ یہ آڈیو ریکارڈنگ انلیگل ہے, اتنا سنگین جرم ہے کہ سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں پیرلی 1998 سپریم کورٹ پیج 388 میں یہ کہا کہ اگر یہ کوئی گورنمنٹ آڈیو ٹیپ کرتی ہے, اس آڈیو ریکارڈنگ, اور عام شہریوں کی, ضروری جرنیلوں یا ججوں کی نہیں, کوئی بھی جو بھی کرتی ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کی ہے ریکارڈنگ تو وہ حکومت بھی برخاست ہونی چاہیے اور اسمبلی بھی کو بھی جواز ہے ساری اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. اب یہ ایک قانون محترمہ بی بی کے لیے اور ایک قانون شہباز شریف کے لیے فرق تو نہیں ہو سکتے. یہاں گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے, گورنمنٹ پیش کر رہی ہے, خود پیش کر رہی ہے آڈیو ریکارڈنگ, اور آڈیو ریکارڈنگ کرا کے اور آپ کو پیش کر رہی ہے. اب اس کی طرف سے یہ تو اقبال جرم ہو گیا نا کہ جی ہم نے ریکارڈنگ کی. یہی کافی ہے کہ قاضی فیضی صاحب کو پہلے تو یہی لینا چاہیے. میں دوسری بات پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کہ قاضی صاحب اس پہ سربراہی میں اس کمیشن کے بیٹھ گئے ہیں وداؤٹ, اور گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنائی ہے وداؤٹ ریفرنس ٹو دی چیف جسٹس. اچھا, وداؤٹ ریفرنس ٹو دا چیف جسٹس. اب وداؤٹ ریفرنس ٹو دا چیف جسٹس اس سے مراد ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے, جس کے قاضی صاحب بڑے دائی ہیں اور جو اس کے سپریم کورٹ کی اب کم از کم 20 بڑی ججمنٹس آ چکی, وہ مطلب ہے ان کے خلاف ہے, اور یہ سنگین قسم کا جرم ہے. اب اس میں وہ اس میں جو ہے اب یہ ٹھیک ہے, اب اس میں اب یہ قاضی صاحب کو تو کیس اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو کیس اگر آ گئے تو ان کو پہلی ہی شوڈ پٹ دی گورنمنٹ آن دا میٹ کہ آپ نے کس طرح آڈیو ریکارڈنگ کی. اچھا, میں اجازت چاہوں گا, بھٹی صاحب بڑی بےتابی سے آج چونکہ دور بیٹھے ہیں. اعتراض صاحب میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو سوال کرنا چاہوں گا. جی 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 دیکھیں اعتراض صاحب, ساری دنیا کہتی ہے کہ کسی کی آڈیو ویڈیو چوری بنانا جرم ہے, جرم, کرائم ہے, کرائم. حیرت ہے کہ حکومت کے حکم پر بغیر چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت کے بغیر سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب اس کو سن بھی رہے ہیں, لوگوں کو نوٹس بھی کر رہے ہیں. کیا ان جج صاحب کو پتا نہیں کہ یہ آڈیو ویڈیو چوری ریکارڈ کرنا, چوری کی موٹر سائیکل بک نہیں سکتی, خریدنے والا بھی پکڑ ہو سکتا ہے, تو یہ کمیشن کیسے کاروائی کر سکتا ہے؟ یہ طلب بھی کرنا لوگوں کو, کیا یہ آئینی ہوگا ان لوگوں کو طلب کرنا, اور ان کا کوئی بھی حتمی رپورٹ کا قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی قانونی حیثیت تو اس کمیشن کی نہیں رہے, باقی رہے کمیشن کی تو اسی لیے نہیں ہے قانونی حیثیت کیونکہ اس کو چیف جسٹس سے اس کا لیا ہی نہیں گیا, اپروول ہی نہیں لیا گیا, سینکشن ہی نہیں لیا گیا. تو اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کمیشن جس طرح بنا دیا گیا ہے یہ غلط ہے. جی بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اور سوال آپ کا بھٹی صاحب. نہیں, اچھا اعتراض صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی تھی 90 دن میں الیکشن لازم ہے اسمبلی تحلیل ہونے میں. 14 مئی گزر گئی اور حکومت نے الیکشن بھی نہیں کرائے, لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو رہی. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے صرف محض کاغذوں میں رہتے ہیں یا عمل درآمد کرایا بھی جائے گا اس پہ؟ یہ اس وقت یہی بحث کو سن رہے ہیں یہ بینچ, اور آج آپ نے اگر ان کے سوالات جو بینچ نے دیے ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کو مطلب ہے وہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ دے آر آن دا رائٹ پاتھ. وہ انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ موقع دے دیا, انہوں نے نظر ثانی بھی ساتھ کر دیا, تو نظر ثانی بھی سن لیں. نظر ثانی سن کے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بینچ ڈیٹ بھی دے گا اور کاروائی کنٹمپٹ کی بھی کرے گا.
अब हर चीज में कार्रवाई जरा टाइम लगता है, होता है, और बंदा परेशान होता है कि इतने क्लियर केस में क्यों टाइम लग रहा है, बट जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मेरे ज़हन में कोई इबाम नहीं है कि ये होगा। अच्छा एतजाज साहब, यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को फौरी घर भेज दिया जाता, इतना ओपन एंड शट केस आइन 90 दिन का कहता है। लेकिन आज मेरी हुकूमती एक अहम तरीन शख्सियत से हुई, उसने कहा जी आप लोग जो टीवी पे बोलते हैं बेमकसद है, हमारे खिलाफ तौहीन अदालत नहीं होगी, और उसने ये बात दावा किया है। तो जबकि बज़ाहिर तो उनका दावा सच लग रहा है। मुझे जरा फिर फरमाइए क्या? भट्टी साहब उन पर आवाज सही नहीं पहुंची, मैं दोहरा दूं या आप सवाल दोहराएंगे? एक आज हुकूमती अहम शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोग टीवी पे शोर मचाते रहते हैं आइन कानून की, अब मैं आपको कह रहा हूं हमारे खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला नहीं आएगा। तो क्या उसको वो किस बेस पे ये कह रहे हैं जबकि आइन कुछ और कहता है? नहीं आएगा अदालत का फैसला, मेरी राय में तो आ जाए। इससे